وہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار تھی۔ زہیب اسے چھوڑنے جا رہا تھا کہ مشارب ایش گرے کلف زدہ کاٹن سوٹ میں نکسک سے تیار ان کے گھر پہنچا۔ واہ شہزادے، صبح صبح تیار شیار ہو کر کہاں جا رہے ہو؟ زہیب اس کی تیاری کو سراہتے ہوئے بولا تو مشارب کے چہرے پر مسکراہٹ کھل گئی۔ اس نے زہیب کو مسکرا کر دیکھا، بولا کچھ نہیں۔ زہیب ٹریک سوٹ کے ساتھ جاگرز پہنے ہوئے تھا، ہاتھ میں گاڑی کی چابی تھی۔ زوبی اپنے کمرے سے چادر کو ٹھیک کرتے ہوئے باہر نکلی۔ مشارب کو سامنے دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی۔ اس نے ان دونوں کو دیکھا، مشارب کو سلام کیا جس کا اس نے بڑی خوشی سے جواب دیا۔ چلیں، دیر ہو رہی ہے، زوبی نے بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو زہیب سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ مشارب نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے منع کیا اور کہا، اوئے گھامڑ، تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ جب تک میں یہاں ہوں زوبی کو میں پک اینڈ ڈراپ کروں گا، جا تو عیش کر۔ زہیب کے ہاتھ سے چابی دے کر اس کی جیب میں ڈالی، زوبی کی طرف مسکرا کر دیکھا اور آگے بڑھ گیا۔ زہیب بھی خوش ہو گیا، کچھ دن ہی صحیح اس بھاگ دوڑ سے تو جان چھوٹے گی۔ واہ شہزادے، تو واقعی شہزادہ بن رہا ہے، چل اچھی بات ہے، تم چھوڑ دو، لیکن میری بہن کو تنگ مت کرنا۔ زوبی نے گھور کر بھائی کو دیکھا، مشارب اس کی بات سمجھ کر کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ مجبوراً زوبی کو اس کی پیروی کرنی پڑی۔ باہر مشارب کی بائک تیار کھڑی تھی۔ زوبی نے اس کی طرف دیکھا، مشارب اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر بولا، میں نے سوچا پرانی یادیں تازہ کرتے ہیں اور آج بائک پر چلتے ہیں، بلکہ روزانہ چھوڑاؤں گا، ٹھیک ہے؟ مشارب بائک پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا جیسے مالک ستائے ہوئے گھوڑے پر ہاتھ پھیرتا ہے۔ زوبی بنا کچھ بولے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد سواری حواس سے باتیں کر رہی تھی۔ گاڑی پر جانے کی وجہ سے اس کی عادت بدل گئی تھی، اس لیے تیز بائک سے اس کا دل دہلا رہی تھی۔ اس نے مٹھی میں اس کی شرٹ دبوچ رکھی تھی جس سے سارا کلف ٹوٹ گیا۔ جب دیکھا کہ وہ سپیڈ کم نہیں کر رہا تو چارونا چار اسے ٹوکنا پڑا۔ مشارب پلیز آہستہ۔ مشارب یہی تو چاہتا تھا کہ وہ بولے، اس لیے فوراً رفتار کم کی۔ زوبی نے دل پر ہاتھ رکھ کر سکھ کا سانس لیا۔ ڈیئر کزن، زبان چچی جان کے پاس گروی رکھوا کر آئی ہو کیا؟ مشارب نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا تو وہ گھبرا کر بولی، سامنے دیکھو نا، کافی ٹریفک ہے یہاں۔ مشارب کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ سوال گندم جواب جنا کیوں دے رہی ہو؟ اچھا بتاؤ، کچھ کھانا ہے؟ مشارب نے پھر پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ ڈپٹ کر بولی، ہاں، تمہارا سر۔ مشارب نے ٹریفک سے بچ کر سائڈ پہ بائک روک دی۔ زوبی اپنے خیال میں بیٹھی تھی، جھٹکے سے اس کے کندھے سے ٹکرائی تو دھاڑ کر بولی، یہ کیا بدتمیزی ہے، یہاں کیوں رک گئی اب؟ مشارب نے نیچے اتر کر اس کے غصے سے سرخ آنکھوں میں دیکھا اور نہایت آرام سے بولا، لو کھاؤ میرا سر، کچھ بچا بھی دینا، واپس یونٹ بھی جانا ہے۔ زوبی کا پارا صبح ہی صبح تیز ہونے والا تھا۔ مشارب پہلے بھی اسے تنگ کرتا تھا، آج تو حد ہی کر دی تھی۔ غصے سے اس کا تنفس تیز ہوا۔ مشارب کو گھورتے ہوئے وہ بھی نیچے اتری۔ اس نے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ ساری ٹریفک رواں تھی، کسی کو غرض نہیں تھی کہ دو لوگ سڑک کنارے کیوں کھڑے ہیں۔ مشارب، کیوں تنگ کر رہے ہو؟ مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اس نے مقاومت کا دامن تھاما، لیکن مشارب کا دماغ آج الٹی سمت رواں تھا، اس لیے بے نیازی سے بولا، کچھ نہیں، میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم آج یونیورسٹی نہ جاؤ، ہم کہیں آؤٹنگ پر چلتے ہیں، موسم بھی سہانا ہو رہا ہے۔ زوبی کا حیرت سے منہ کھل گیا، اس نے اسے ایسے دیکھا جیسے وہ سٹھیا گیا ہو، پھر بھناتے ہوئے بولی، دماغ ٹھیک ہے؟ مجھے تمہارے ساتھ آنا ہی نہیں چاہیے تھا، کل سے میں زہیب کے ساتھ ہی جاؤں گی، اب مجھے ڈراپ کر دو ورنہ میں ٹیکسی سے چلی جاؤں گی۔ مشارب کا سارا جوش اس کی دھمکی سے جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ دوبارہ بائک پر بیٹھ کر چابی گھمائی اور جب وہ بیٹھنے لگی تو بولا، آج تو ڈراپ کر رہا ہوں، کل تم چھٹی کرو گی، اچھا؟ ہم پھر آؤٹنگ پر جائیں گے۔ زوبی نے نقاب درست کیا اور دوسری طرف دیکھنے لگی۔ مشارب کو پتہ تھا ایسا ہی ہوگا، اس لیے وہ مطمئن ہو گیا، کیونکہ وقت کافی گزر گیا تھا، اس لیے اب اس نے بائک کو مزید تیز رفتاری سے بھگایا۔ زوبی کی چیخ و پکار کو خاطر میں نہ لا کر 15 منٹ کا سفر 5 منٹ میں طے کیا۔ اس نے بھی نیچے اتر کر جو کچھ اس کے ہاتھ میں تھا اس کو دے مارا۔ کل سے میں تمہارے ساتھ نہیں آؤں گی، اب اس طرح ہوش اڑے ہوئے لے کر میں اسٹاف روم میں جاؤں گی، وہ روحان سی ہو کر بولی تھی۔ مشارب نے ہنستے ہوئے اس کا مزید خون جلایا اور اطمینان سے بولا، ہاں، کل تو ہم آؤٹنگ پر جا رہے ہیں نا، پرسوں تمہارا منہ سوجا ہوا نہ ہو تو آرام سے چلاؤں گا، میری موجودگی میں زہیب چھوڑنے کیوں آئے گا، میں ہوں نا میری لیلا، اونہ۔ زوبی اونہ کہہ کر اندر چلی گئی۔ مشارب نے مسکراتے ہوئے مزے سے انگڑائی لی اور انتہائی پست آواز میں کہا، بہت ہی خوبصورت ہے تیرے احساس کی مہک، جتنا بھی سوچتے ہیں اتنا ہی مہک جاتے ہیں۔ چلو آج کا اتنا ہی، باقی شام کو ملتے ہیں نا ملکہ عالیہ۔
زوبی کو ستا کر اسے مزہ آتا تھا۔ جب سے وہ اس کی ہوئی تھی اور بھی عزیز ہو گئی تھی۔ اس نے بھی عزم کیا تھا کہ اپنا آپ منوا کرے گا۔ اگرچہ طریقہ غلط تھا لیکن محبت اور جنگ میں سب جائز ہے کہ مترادف وہ بھی الٹی سیدھی حرکتیں کر کے اس کی توجہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یہ اگلے دن کی بات ہے جب تایا جان نے زوبی کے بابا سے مشورہ کر کے اپنی بہن کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ اب طے یہ پایا تھا کہ وہاں چلتے ہیں، کچھ دن وہاں گزار کر بچوں کا نکاح کر کے پھوپھو کی فیملی کو ساتھ ہی لے آئیں گے اور پھر یہاں زخرف اور زہیب کا نکاح کر دیں گے۔ یہاں زہیب نے پھر پھڈا ڈال دیا، بقول اس کے وہ بڑا ہے، پہلے اس کا نکاح ہونا چاہیے پھر ان دو چھوٹوں کا۔ ابھی اسی بات پہ بحث چل رہی تھی، زخرف تو اس کی بے حیائی پر خفیف ہو رہی تھی۔ زوبی آپ ہی دیکھو ذرا زہیب بھائی کو، کتنی جلدی ہے ان کو۔ زوبی جو باہر والوں کی باتیں سن رہی تھی زخرف کی طرف متوجہ ہوئی، اس کو چپت لگاتے ہوئے بولی، اب بھائی تو نہ بولو پاگل، تمہارا ہونے والا شوہر ہے وہ۔ زخرف جھیم گئی، پھر بے فکری سے بولی، جب تو شوہر ہوں گے، ابھی تو کزن ہے نا میرے، اور کزن کو بھائی کہہ سکتے ہیں۔ زوبی نے سر ہلایا، بات تو اس کی بالکل ٹھیک تھی۔ وہ دونوں اس وقت کچن میں گھسی چائے بنا رہی تھی۔ شام کے وقت وہ سب ایک ہی گھر میں جمع ہو جاتے تھے، کبھی چچا کی طرف تو کبھی تایا کی طرف۔ آج تایا کے گھر تھے۔ زوبی کے موبائل کی میسج ٹون بجی، اس نے پاس رکھا موبائل اٹھا کر دیکھا تو مشارف صاحب کا شاعرانہ پیغام تھا، میں اپنی عمر بڑھانا تو چاہتا ہوں مگر وہ اپنا ہاتھ مجھے چومنے نہیں دیتی۔ زوبی گلنار ہو گئی، وہ اب اس کی باتوں کے مفہوم اور لفظوں کی کہانیاں سمجھنے لگی تھی۔ سب کچھ اچھا لگنے کے باوجود اس کا دماغ اسے الٹی پٹیاں پڑھاتا تھا، جبکہ دل تو اب مشارف کی توجہ پر کھل سا جاتا تھا۔ زوبی نے نظر چرا کر زخرف کو دیکھا، وہ برتن سیٹ کرنے میں مگن تھی۔ اس کے لبوں کو خفیف سی مسکراہٹ نے چھوا۔ اس نے جلدی سے ٹائپ کر کے اسے جواب لکھ دیا، اچھا شعر ہے لیکن مجھے پسند نہیں آیا زیادہ۔ زوبی کو یقین تھا وہ جل جائے گا اس کے جواب پر۔ مشارف نے بےتابی سے اسکرین کو سامنے کیا، ایک ابرو اچکایا، نچلا لب دانتوں سے دبا کر ہنسی کو روکا اور ایک پھڑکتا ہوا شعر لکھ بھیجا، سفید جھوٹ بولتی تھی وہ لال لال ہونٹوں سے۔ مشارف نے پیغام بھیجا اور موبائل جیب میں رکھا۔ اس سے یقین تھا ابھی زوبی باہر آئے گی۔ وہ ہونٹوں پر مٹھی رکھے ابا جان کی بات سننے لگا۔ ادھر زوبی کا ٹرے کی طرف جاتا ہاتھ رکا۔ زخرف باقی کا سامان ٹرالی میں ترتیب دے رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے پیغام کھولا، شعر پڑھ کر بمشکل ہنسی کو روکا، لیکن پھر بھی غصے والی ایموجیز کے ساتھ لکھ بھیجا، اب تم نے مجھے اس طرح کے شعر بھیجے تو میں تمہیں بلاک کر دوں گی واٹس ایپ سے، یاد رکھنا۔ وہ مشاعرے بھی کیا جو سدھر جائے۔ اس کا خون چلانے کو ایک اور شعر لکھ بھیجا، ساتھ مسکین سی شکل والی ایموجیز تھی، ستم ہی ایک رشتہ ہے ہمارے درمیان جانا، نہ تم کرنے سے باز آؤ نہ ہم سہنے سے باز آئیں۔ زوبی نے پڑھ کر موبائل وہیں رکھا اور زخرف کے ساتھ ٹرالی لے کر باہر آ گئی۔ اس کو باہر آتا دیکھ کر مشارف چوکنا ہو گیا۔ زوبی اس کو نظر انداز کرتی ہوئی سب کو چائے دینے لگی تو مشارف سے رہا نہیں گیا۔ اس نے پاس سے گزرتے وقت اس کو روک لیا، سنو میری چائے دیتی جاؤ، انتظار نہیں ہوتا مجھ سے۔ وہ جو اس کے پاس سے ٹرے ایک طرف کر کے گزر رہی تھی تو اس کے مخاطب کرنے پر رک گئی۔ چائے کا کپ اس کو اٹھا کر دے دیا، یہ لو پکڑو نشئی، مشارف نے مشکور ہوتے ہوئے کہا، شکریہ ہیر۔ زوبی نے گھور کر اسے دیکھا اور بغیر آواز گھرکا، چپ کر کے پی لو۔ وہ جو اس کا دیوانہ تھا اس کے سرخ لبوں کی جنبش سے جان گیا، دل میں اس کے الفاظ کو دہرایا تو مطلب سمجھ گیا۔ زہیب گندا سا منہ بنائے بیٹھا تھا، مشارف نے اس کی مدد کرنے کا سوچا۔ زوبی سب کو چائے دے کر اب دور زخرف کے پاس جا کر بیٹھ گئی، جہاں وہ لان کی طرف منہ کر کے بیٹھی تھی۔ اگرچہ باتیں وہ بآسانی سے سن سکتی تھی، پھر بھی سب کے درمیان بیٹھنا اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ کچھ وقت گزرا تو مشارف نے حاضرین کو متوجہ کیا، سنیں سب لوگ میری بات سنیں ذرا، جو میں کہنے والا ہوں۔ کچھ نے چائے پی لی تھی، کچھ اختتامی مراحل میں تھے۔ سب نے اس کی طرف دیکھا۔ چچا جان کباب کا ٹکڑا منہ میں ڈال کر بولے، سناؤ بھی، کیا سنانا چاہتے ہو برخوردار؟ زہیب نے بھی سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ مشارف نے گلا کھنکار کر بات کا آغاز کیا، ابا جی ایسا کرتے ہیں پہلے گھر کا فنکشن نپٹا لیتے ہیں، پھر پھپھو کی طرف جا کر چھوٹوں کا بھی نکاح کر دیں گے، نہیں تو ابھی دعائے خیر کر دیتے ہیں، بعد میں نکاح ہو جائے گا، پھر لیو کا بھی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، کبھی بھی آرڈرز مل سکتے ہیں اور مجھے جانا پڑے گا، پھر آپ ان بڑوں کا سوچیں۔ مشارف نے اتنا کہہ کر حاضرین پر ایک نظر ڈالی اور زہیب کو دیکھا۔ اس کے لب ضرورت سے زیادہ پھیل چکے تھے۔ چچی جان نے بھی مشارف کی ہاں میں ہاں ملانا ضروری سمجھا۔
ٹھیک ہی تو کہہ رہے وہ، زہیب کے ابا آپ صالحہ کو بتا دے کہ ہم پہلے یہاں رسم ادا کریں گے پھر وہاں جائیں گے، اب اپنوں میں کیا پہلے کون دوسرا، ہے نا بھئی؟ چچی نے سب کو متفق کرنا چاہا اور سب ہو بھی گئے۔ چلو بھئی پھر تم لوگ بڑے بچوں کے نکاح کی تیاریاں کرو، جس کو بلانا ہے لسٹ بنا لو، میں اور بیگم کل صالحہ کی طرف جا کر نکاح کا بلاوا بھی دے آتے ہیں، اور توفیق حیدر سے بچوں کے رشتے کی بات طے کر کے دعائے خیر کرائیں گے۔ تایا جان نے اپنا حقہ ایک طرف کرتے ہوئے آخری فیصلہ سنایا۔ سبھی تقریباً راضی تھے۔ اب میں اپنے دوست قاسم کو بھی بلاؤں گا ابا جان، وہ میرا جگری دوست ہے، مشارف نے خوش ہو کر باپ سے کہا جو اب تھک کر لیٹ چکے تھے۔ تائی پاس بیٹھی تھی اور چچی جان اپنے شوہر نامدار کے ساتھ، جبکہ اس اہم میٹنگ میں دونوں چھوٹے دولہا موجود نہیں تھے۔ کہنے کو وہ چھوٹے تھے لیکن دونوں ہی FSC کے اسٹوڈنٹس تھی۔ ہاں ہاں بلا لو یار، جس کو مرضی بلا لو، سارا انتظام تم نے اور زہیب نے کرنا ہے اب۔ مشارف نے خوش دلی سے حامی بھر لی اور زہیب کو لے کر باہر چلا گیا۔ باقی عوام تقریب کے بارے میں اور تیاریوں کے متعلق بات کرنے لگے۔ مشارف نے قاسم کو بھی دعوت نامہ دے دیا تھا۔ نکاح کی تیاریاں مکمل تھی، دونوں گھروں کو برقی کمکموں سے سجایا تھا۔ مشارف کی فرمائش پر زوبی بڑی پریشان تھی، اس کی خواہش تھی کہ وہ بھی مکمل دلہن بنے، جس پر ان کی بحث کافی بڑھ گئی تھی۔ اماں میں نے نہیں تیار ہونا یار، بھائی کے نکاح پر میں کیسے دلہن بن جاؤں؟ آپ سمجھاتی کیوں نہیں ہیں اس پاگل کو؟ چچی جو اس وقت نکاح کے بعد مہمانوں کو دینے کے لیے گفٹ پیک کر رہی تھیں، اس کی بات سن کر بگڑ گئی۔ آئے ہائے، پاگل تو نہ بولو، اب دماغ تو تمہارا خراب ہے، ایسی بھی کیا فرمائش کر دی اس نے؟ ذرا سا تیار ہونے کو بولا ہے تو ہو جانا۔ زوبی نے اپنا ماتھا پیٹا، وہ کیوں بھول جاتی تھی کہ مشارف کے خلاف اس کی ماں نہیں سن سکتی۔ وہ کہہ کر پچھتائی، مہندی تو اس کی فرمائش پر لگوا لی تھی، اب وہ تیار نہیں ہونا چاہتی تھی، وہ چاہتی تھی صرف پارٹی ویئر رہوں اور ساتھ پارٹی میک اپ بس۔ اماں جان، لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھیں گے نا، اب ہمارا تو نکاح ہو گیا نا، اب زخرف کی باری ہے سجنے کی۔ زوبی نے بے بسی سے پاؤں پٹکے، لیکن چچی اپنی مثال آپ تھیں۔ تو تم کون سا سج گئی تھی اپنے نکاح پر؟ اتنا رونا پیٹنا کیا تھا کہ اصل شکل ہی بگڑ گئی تھی۔ جاؤ میرا سر نہ کھاؤ، نہ کرو زیادہ تیاری، صرف بندیا لگا لو اس چٹے منہ پر۔ چچی نے چخ سے بچنے کے لیے اسے آسان حل بتایا جو اس کے بھی دل کو لگا۔ اس نے خوش ہو کر زبردستی ماں کو لپٹایا، چٹا چٹ 2 پاریاں کی اور اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ مشارف ڈی جے والے کام خود سر انجام دے رہا تھا۔ ساؤنڈ سسٹم اس کے دوست کا تھا، اس لیے وہ خود ہی اس کو آپریٹ کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں ویسے بھی اس نے قاسم کو لینے جانا تھا۔ او ماہی مینو چھڑیو نا کہ تیرے بنا دل نہیں ہو لگنا۔ مشارف نے زوبی کو دیکھ کر والیوم اونچا کر دیا، وہ بھی ان کے گھر آئی تھی زخرف کی بات سننے۔ مشارف کی باتیں کھل گئی تھی اسے دیکھ کر۔ زوبی نے چادر سے آدھا چہرہ چھپا رکھا تھا کیونکہ برادری کے کچھ لوگ بھی اندر باہر آ جا رہے تھے اور وہ سب کو نہیں جانتی تھی۔ وہ اس کی طرف ایک نظر ڈال کر زخرف کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جتھے بھی تو چلنا ہے ماہی میں تیرے پیچھے پیچھے چلنا ہے، تو جی سکتی نہیں، میں جی سکتا نہیں۔ اس نے مزید والیوم اونچا کر دیا تاکہ اس تک آواز پہنچ جائے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ زخرف کے پاس پہنچ کر اسے چیخ چیخ کر بتانے پر بھی زوبی کو زخرف کی بات سمجھ نہ آئی، جس پر دل ملا کر زخرف بولی، یہ کون بھونڈ ہے جس نے اتنی اونچی آواز میں گانا لگا رکھا ہے؟ بھلا ہو اس ساز کا جو اسی وقت بجا اور گلوکار کی آواز بند ہوئی۔ زوبی کا کہکا ابلا اس بات پر، اس نے حز اٹھاتے ہوئے اسے اطلاع دی، یہ ذات شریف تمہارے اپنے برادر محترم ہیں، مشارف مصطفیٰ۔ زخرف نے بوکھلا کر زبان تانتوں تلے دبائی۔ سونگ بند ہو گیا تھا، شاید وہ کوئی اور سرچ کر رہا تھا۔ یار یہ بھائی بھی نا خواہ شرمندہ کروا دیتے ہیں۔ اب وہی بات ہو گئی، خود سیانی بلی کھمبا نوچے۔ زوبی اسے تسلی دیتے ہوئے بولی، اچھا چھوڑو، اس نے کون سا سن لیا تھا، کیوں بلایا تھا؟ ابھی زخرف نے لب کھولے تھے کہ مشارف کی آواز آئی، کس نے نہیں سنا بھائی؟ لو جی، گانا نہیں بند ہوا تھا، ڈی جے ہی تشریف لے آئے۔ دونوں نے شوق نظروں کا تبادلہ کیا، پھر زخرف بولی، کچھ نہیں بھائی، آپ کی بات نہیں ہو رہی تھی یہاں، آپ جائیں بس۔ مشارف نے سفید تٹھے کے سوٹ کے ساتھ براؤن چپل پہن رکھی تھی۔ وہ زخرف کے پاس پڑی پھلوں والی ٹوکری سے سیب اٹھا کر کھا رہا تھا کہ اسے زخرف کے جملے پر شک ہوا، تو اس نے ابرو اچکا کر بہن کو اور پھر زوبی کو دیکھا۔ میری ہی بات ہو رہی تھی، بتاؤ کیا سازش ہو رہی تھی؟ تم نے خود کہہ کر پھنسا لیا خود کو، بتاؤ اب۔ مشارف نے دونوں کو شکی نظروں سے دیکھا۔ زوبی نے تلملا کر کمر پر ہاتھ رکھے، جس سے اس کی مہندی والے ہاتھ چادر میں چھپ گئے، تڑاک سے بولی،
جب وہ کہہ رہی ہے کہ جناب کی بات نہیں ہو رہی تو پھر جاؤ نا، اس سے مجھ سے کوئی بات کرنی ہے۔ مشارب نے سیب کا بڑا سا ٹکڑا کھایا اور پھر مشکل سے بولتا ہوا باہر کی طرف چل دیا۔ اچھا اچھا، جاتا ہوں، ہر وقت لڑنے مرنے کو تیار کھڑی ہوتی ہو۔ زخرف، اماں کو بتا رہے ہیں میں قاسم کو لینے جا رہا ہوں۔ جی بھائی ٹھیک ہے، کہہ دوں گی۔ زخرف نے اس کو جواب دیا، تب تک وہ باہر جا چکا تھا۔ زخرف نے زوبی کو ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھایا، وہ کھلکھلا کر ہنسی اور بیٹھ گئی۔ ہاں کیوں بلایا تھا بتاؤ؟ گھر پر امی نے کافی کچھ ذمے لگایا ہوا ہے۔ زوبی اس کے سامنے نیم دراز ہوتے ہوئے بولی۔ زخرف نے کندھے اٹھا کر کہا، کچھ نہیں، اکیلی بیٹھی بور ہو رہی تھی، سوچا آپ کو بلا لیتی ہوں۔ زوبی اس کے بات پر تڑپ کر اٹھی اور کھڑے ہوتے ہوئے بولی، توبہ کرو لڑکی، مہمانوں سے گھر بڑا پڑا ہے اور تم اکیلی ہو ابھی، حد ہے یعنی کہ حد۔ تم تو دلہن ہو، میں نے تو سب دیکھنا ہے نا۔ زخرف اس کی باتوں پر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی۔ زوبی نے چادر اپنے گرد لپیٹی اور جانے کو پر تولے۔ آرام سے بیٹھو، میں جا رہی ہوں، ابھی پھپھو کی فیملی آ جائے گی، اور ہاں تمہاری فرینڈز بھی تو آئیں گی نا، ان کا دماغ کھانا۔ میں چلتی ہوں، بائے۔ زوبی اس کے نہ کرنے پر بھی چلی گئی۔ مشارب کب سے کھڑا قاسم کا انتظار کر رہا تھا، ٹرین کا دور دور تک کوئی نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اکتا کر گھڑی پر وقت دیکھا، پھر موبائل جیب سے نکالنے ہی لگا تھا کہ دور سے ریل کی سیٹی بجی۔ اس نے موبائل واپس رکھا اور 2-4 قدم مزید آگے ہوا۔ دوست سے ملنے کا سوچ کر ہی لب کھلے جا رہے تھے۔ اب ریل گھسٹتی گھسٹتی پہنچ ہی گئی، وہی ریلوے اسٹیشن کا شور اور لوگوں کا ازدحام۔ مشارب نے 6 فٹ قد کے باوجود ایڑیاں اٹھا اٹھا کر دیکھا، لیکن قاسم نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے پھر موبائل کو ہاتھ مارا، 1-2 لوگوں کا شور، پھر گرمی مت دی وج گئی بیچارے کی۔ جو ہی کال ملائی فوراً ہی کال ریسیو کر لی گئی۔ ہیلو، قاسم کی آواز سنائی دی۔ او کدھر ہو یار، مر گیا میں گرمی میں، مشارب شور کے باعث چلا کر بولا۔ قاسم کو شاید آواز کٹ کر پہنچی تو اس نے مشارب سے بھی اونچی آواز میں پوچھا، ہیں کون مر گیا؟ یعنی اب نکاح کینسل، میرا سفر بیکار گیا؟ مشارب کو آواز صاف آ رہی تھی، اس نے تل ملا کر جواب دیا، استغفر اللہ، کوئی نہیں مرا یار، کہاں ہو تم اس وقت؟ مجھے نظر نہیں آ رہے، ساری ٹرین خالی ہو گئی، بزنس سے لے کر اکانومی ہر کلاس کا ڈبہ دیکھ لیا میں نے۔ قاسم جو اس کے پیچھے ذرا فاصلے پر چل رہا تھا فوراً شکوہ کرتے ہوئے بولا، ہاں سب جگہ دیکھ لیا۔ نہیں دیکھا تو تم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا؟ اس نے جیسے ہی کہا مشارب نے چونک کر اپنے پیچھے دیکھا۔ قاسم بڑے مزے سے سفید کلف لگے سوٹ میں، جو کہیں کہیں سے سلوٹ زدہ تھا، خرامہ خرامہ چلتے ہوئے دلکش مسکراہٹ میں اس کی جانب آ پہنچا۔ مشارب نے موبائل کان سے ہٹا کر کال ڈراپ کی اور اسے کھینچ کر گلے لگایا اور کمر تھپ تھپاتے ہوئے بولا، ہاں ہاں ہاں، نہیں بدلا تو یار، مجھے تنگ کرنے کی عادت نہیں چھوڑی۔ قاسم نے بھی ہنستے ہوئے اسے خود میں بھیجا، دونوں کافی دنوں بعد مل رہے تھے، خوشی دی اتنی تھی۔ اسٹیشن پر ایسے مناظر دیکھنے کو عام ملتے ہیں، کوئی جانے والے کو مل کر وداع کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی آنے والے کو مل کر خوش آمدید کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی جب خوب مل چکے تو اپنی جون میں واپس لوٹ آئے۔ کہاں تھا تو؟ سامنے کیوں نہیں آ رہا تھا؟ مشارب نے اس کا بیگ اپنے ہاتھ میں پکڑا اور گاڑی کی طرف قدم بڑھائے۔ قاسم نے سن گلاسز جیب سے نکال کر آنکھوں پر لگائے اور جواب دیا، میں سامنے بھی آ جاتا، لیکن جب تمہارا فون آیا تو سوچا کیوں نہ تمہارا بیلنس چیک خرچ کیا جائے، کافی دنوں سے تمہارے پیسے مجھ پر خرچ نہیں ہوئے تھے۔ مشارب اس کی بات سن کر کہکا لگا کر ہنسا اور شرم دلانے کو بولا، اچھا یعنی تمہیں میری آواز آ رہی تھی، بہت بڑا ڈرامہ ہو یار۔ قاسم بھی کھلکھلا کر ہنسا اور کہا، ہاں تو اور، بھول گئے، بھرتی سے پہلے کانوں کی صفائی بھی کی جاتی ہے، سب سن رہا تھا میں۔ یوں ہی ہنسی مذاق کرتے وہ گاڑی تک پہنچ گئے۔ وہاں جا کر مشارب نے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر سامان رکھ کر چابی قاسم کو تھمائی اور خود دوسری طرف والی سیٹ پر جا بیٹھا۔ قاسم ہونک سا کھڑا تھا، یعنی مشارب نے بدلہ لے لیا تھا اس سے۔ قاسم نے اندر جھانک کر دریافت کرنا ضروری سمجھا، او یہ کیا ہے، تم مجھے لینے آئے ہو نا، اور گاڑی میں کیوں چلاؤں؟ مشارب نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا اور ڈرائیونگ سیٹ والا دروازہ کھولا اور جھڑکتے ہوئے بولا، چپ کر کے شرافت سے گاڑی میں بیٹھو، زیادہ واویلا نہ کرو، میں لینے آیا تھا نا، اب ہم ساتھ گھر چل رہے ہیں، بیٹھو بھی۔ اس نے قاسم کو بت بنے ہوئے دیکھ کر اس کی بازو پکڑ کر اندر کھینچا، وہ ناچار بیٹھ گیا۔ لب بھیند کر اس نے گاڑی سٹارٹ کی، گاڑی کو اسٹیشن سے باہر نکالا اور بھناتے ہوئے پوچھا، جانا کس راستے پر ہے؟ تمہاری یادداشت بحال کر دوں، میں انجان ہوں راستوں سے۔
مشارف جو مزے سے باہر دیکھ رہا تھا اس کی آواز پر چونکنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا، لڑتے کیوں ہیں یار، جس طرف دل چاہے موڑ دو، ہر راستہ ہمارے گھر کو جاتا ہے۔ قاسم نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا، پھر سر ہلا کر گاڑی کو سیدھی سڑک پر ڈال دیا۔ مشارف نے بھی ٹھٹائی سے سر ہلایا، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ ہڑبڑا کر سیدھا ہوا اور اسٹیئرنگ کو ہاتھ مار کر دوسری جانب کیا، کیونکہ قاسم گاڑی کو دیوار میں مارنے لگا تھا۔ گاڑی کے ٹائر زور سے چیخے۔ قاسم نے گاڑی کو جھٹکے سے روکا اور نیچے اتر گیا۔ مشارف کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے بجا، وہ بھی اس کی پیروی میں نیچے اترا اور قاسم کو جھاڑتے ہوئے بولا، گاڑی کیوں روکی ہے، نیچے کیوں اترے ہو؟ قاسم نے گھور کر اس کو دیکھا اور چیخ کر بولا، تم انتہائی گھٹیا انسان ہو۔ اچھا اور؟ مشارف نے مزید ستایا۔ قاسم کو اور تب چڑھی، تم وہ پہلے شخص ہو جو مہمان کو بلا کر پھر ذلیل کر رہے ہو۔ مشارف نے سر دھنا، یعنی وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اچھا اور؟ مشارف نے اتنا کہا ہی تھا کہ قاسم کا پارا اور چڑھا۔ پہلے تو اس نے سوچا گاڑی کے اوپر سے ہی گزر کر اس کی ٹھکائی لگا دے، لیکن یہ تھوڑا مشقت طلب کام تھا۔ اس نے تلبلا کر مٹیاں بھینچی اور گاڑی کی دوسری طرف آنے کو قدم بڑھائے۔ مشارف اس کا ارادہ بھانپ گیا، اس نے فوراً ہی دونوں ہاتھ بلند کر کے سیز فائر کیا۔ اچھا تو زیادہ گرم نہ ہو، میں یہ لڑائی مس کر رہا تھا، سوچا تمہیں گرما دوں۔ مشارف کے اتنا کہنے پر قاسم نے جو ہاتھ مکہ بنا کر بلند کیا تھا مشارف کے کندھے پر دے مارا۔ خود کو بچاتے بچاتے بھی مشارف کو لگ گیا اس کا مکہ۔ لعنت ہے تمہاری سوچ پر، خواہ گرمی میں خوار کر دیا، میں بھی واپس چلا جاتا، میرا اتنا دماغ گھما دیا تھا تم نے۔ مشارف ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گیا۔ قاسم کا منہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ مشارف نے مزید کسی جنگ سے بچنے کے لیے خود ہی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، پھر اسی طرح ہنستے اور لڑتے مرتے ان کا واپسی کا سفر طے ہوا۔ پھپھو کے ساتھ صرف ان کے شوہر آئے تھے۔ بچوں کے نہ آنے کی وجہ انہوں نے معقول بتائی تھی کہ گھر میں بچیاں اکیلی ہو جاتی، دلہنیں جو تھیں، اس لیے بھائی بھی نہیں آئے تھے۔ کسی کو اعتراض نہ ہوا تھا کیونکہ آج خوشی کا دن تھا۔ ہلکا پھلکا مہندی کا فنکشن رکھا گیا تھا، کل پھر نکاح کے بعد پھپھو چلی جاتی اور پھر اگلے دن ان سب نے بمائے برادری وہاں جانا تھا۔ صالحہ خاتون کیونکہ پھپھو ہونے کے ساتھ ساتھ اب ان کی ساس بھی بننے والی تھیں، اس لیے بیچارے دونوں لڑکے لجائی پھر رہے تھے۔ خوش تو وہ بھی بہت تھے، اس لیے تو بات بات پر بتیسی کی نمائش کرتے تھے۔ ابو ذر نے تو اتنی بار پھپھو کو بوتل اور پانی پیش کیا کہ انہوں نے ہاتھ جوڑ دیے کہ بیٹا اور گنجائش نہیں ہے۔ سب نے پھر اس کا مذاق بنایا۔ اب وہ دونوں سب سے نظر بچا کر اپنے کمرے میں میوزک لگا کر بھنگڑا ڈال رہے تھے، کیونکہ اپنے نکاح پر نہیں تو بھائی کے نکاح پر تو ضرورت پڑ سکتی تھی۔ ناچ ناچ کر دونوں کے پسینے چھوٹ گئے۔ ابو تراب خود بھی بیٹھ گیا اور ساتھ نے ابو ذر کی بازو کھینچ کر ساتھ بٹھایا۔ یار مزہ ہی نہیں آ رہا، سب ہمیں ایسے دیکھتے ہیں جیسے بارڈر پر جا رہے ہوں۔ یہ ابو ذر تھا جس کی خوشی کو اس کے دوستوں نے ملیحہ میٹ کر دیا تھا، یہ کہہ کر، یار تمہیں کوئی اور نہیں ملی، پھوپھی کی بیٹی ہی ملی تھی۔ دوسرے نے ٹکڑا جوڑا، دوسرا کوئی دیتا نہیں ہوگا نا۔ بس اسی طرح سب دوستوں نے اپنی جلن نکالی۔ ابو تراب اسے تسلی دیتے ہوئے بولا، تو چل کر، ہمیں تو پھپھو نے قبول کر لیا، ان کو تو کسی نے بھی نہیں کرنا۔ ابو ذر نے بھی سمجھداری سے سر ہلایا۔ ابھی باتیں کر رہے تھے کہ مشارف ان کے کمرے میں قاسم کو لے کر آ گیا۔ دونوں ہی ہڑبڑا کر کھڑے ہوئے، فوراً سلام جھاڑا۔ دونوں کی حالت دیکھ کر پہلے تو وہ چونکے، پھر سلام کا جواب دے کر مشارف نے پوچھ ہی لیا، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم دونوں نے، کیا کر رہے تھے اور کہاں سے آئے ہو؟ قاسم نے بھی نظر آرائی کی۔ ابو تراب نے ہاتھ جھلا کر کہا، کرنا کیا ہے، بور ہو رہے تھے تو سوچا زہیب بھائی کو جب یہاں لائیں گے تو بھگڑا ڈال لیں گے، اور بس۔ ابو تراب نے بس کے حرف سین کو کھینچا۔ ابو ذر نے بھی بتیسی کی نمائش کرتے ہوئے سر ہلایا۔ قاسم ان کے جوش و جذبے کو دیکھ کر مسکرایا۔ مشارف نے آگے بڑھ کر ابو تراب کے کندھے کو تھپ تھپایا اور قاسم کی طرف اشارہ کر کے بولا، ان سے ملو، یہ میرا دوست اور تمہارا بھائی کیپٹن قاسم وجاہت ہے، ان کو کمپنی دو، میں ذرا دوسرے انتظامات دیکھ کر آتا ہوں۔ دونوں نے کسی روبوٹ کی طرح تعمیل کی۔ مشارف چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ خوش دلی سے آگے بڑھ کر اس کے گلے ملے اور پھر ابو تراب جھجکتے ہوئے بولا، آئیے بھائی جان، ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہم آپ کو اپنی کلیکشن دکھاتے ہیں۔ قاسم نے شائستگی سے منع کیا اور صرف اتنا کہا، نہیں یار ابھی نہیں، ابھی میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر چائے بھی پیتے ہیں اور گپ بھی لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ بیچارے کیا کہتے سوائے حامی بھرنے کے۔ جی بھائی جان آپ جائیں، ہم چائے بنواتے ہیں آپ کے لیے۔ قاسم بھی کندھا تھپک کر اور مسکرا کر مشارف کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ باقی سب سے وہ مل چکا تھا۔
یار قاسم بھائی تو اچھے لگ رہے ہیں، لیکن مجھے ان سے مشارف بھائی جیسی عادتوں کی بو آ رہی ہے، کہیں یہ بھی ہمیں حکم دے دے کر نہ تھکا دیں۔ ابو ذر کو نئی فکر نے گھیرا۔ ابو تراب نے صرف کندھے اچکا دیے۔ قاسم اس وقت مشارف کی والدہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ گھر سے زخرف، زباریہ اور تائی جان کے لیے تحائف بھی لایا تھا۔ زخرف کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا سلام کے بعد اس کو تحفہ دیا تو بہت خوش ہوئی۔ تائی جان کے لیے ایک ملتانی کڑھائی والی چادر اور سوٹ تھا۔ ان کو بھی اپنا تحفہ بہت پسند آیا۔ اب صرف زوبی رہ گئی تھی، اس کو تحفہ دینے ابھی جانا تھا۔ مشارف نے اسے دور سے ہی آواز دے کر بلایا تو وہ معذرت کرتا اٹھ گیا۔ ہاں کیا ہوا؟ وہ اس کے قریب پہنچ کر بولا۔ یار تیاری کر لو، ہم نے زہیب کی طرف سے آنا ہے مہندی لے کر۔ قاسم نے پہلے تو سر ہلایا، پھر چونک کر پوچھا، ان کی طرف سے کیوں؟ مشارف نے اس کے کندھے پر بازو پھیلایا اور سمجھاتے ہوئے کہا، ابے کھامر، وہ صرف زہیب عرف زخرف کا ہونے والا شوہر ہی نہیں، میرا کزن بھی ہے، چچا جان کا بیٹا اور میرا جگری دوست، اور ایک اور نسبت بھی ہے نا، میری ملکہ کا بھائی ہے۔ وہ اکیلی مہندی لے آئی تو سمجھو خیر نہیں ہوگی تیرے یار کی۔ اب آئی سمجھ؟ قاسم نے اس کی بات غور سے سنی، اپنے کندھے سے اس کے بازو ہٹا کر اپنے مطلب کی بات نکال لی۔ یعنی تم بھابھی سے اتنا ڈرتے ہو؟ خون پینے والی بلا ہے کیا وہ؟ مشارف فوراً بگڑا۔ شرم کر، بھابھی ہے وہ اب تمہاری۔ مشارف نے شرم دلانا چاہی، لیکن قاسم صاحب کے پاس ٹھٹائی وافر مقدار میں تھی۔ تڑک کر بولا، تم نے خود ابھی انہیں کمانڈر صاحب سے ملایا ہے، یا تم ان سے ڈرتے ہو یا پھر بھابھی سے؟ مشارف نے افسوس سے سر ہلایا۔ میں زوبی سے نہیں ڈرتا یار، اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہوں۔ الٹا مت سوچو، چلو اب تیاری کرو جلدی، میں باقی لڑکوں کو بھی اکٹھا کرتا ہوں۔ قاسم نے تیوری چڑھائی اور کمر پر ہاتھ رکھے۔ کیا مطلب؟ اب میں پھر نہاؤں اور تیسرا سوٹ پہنوں؟ پہلے نہیں بکواس کر سکتے تھے؟ اس نے دل ملا کر اپنے براؤن سوٹ کو دیکھا جس میں وہ مردانہ وجاہت کا پیکر لگ رہا تھا۔ مشارف کا بھی پارا چڑھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ مہندی بھی رکھی ہے ہم نے، تیاری پوری کر کے آنا۔ قاسم نے غصے سے سر جھٹکا اور دور سے اندر کی طرف جاتی اس کے رشتہ دار کو دیکھ کر بولا، تیاری میں پوری کر کے آیا ہوں، تو صرف یہ بتا کوئی میرے لیے بھی پسند کی ہے لڑکی، یا صرف اپنا نکاح کروانے کی جلدی تھی؟ مشارف نے تیورا کر اسے دیکھا اور فٹ سے بولا، فٹے منہ تیری ولایتی محبت پر، دے نمبر میں ذرا پہلے والی کو انفارم کر دوں کہ وہ اپنا رشتہ ڈھونڈ لے، تیری دید کا پانی مر گیا ہے کیا؟ مشارف کی طرف سے دھواں دار عزت افزائی پر قاسم کے کانوں سے دھواں نکل پڑا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ بھڑوں کے چھبے میں ہاتھ دے رہا ہے۔ بوکھلا کر بولا، او کاکے، او لالے، او مامے، ذرا آرام نال، کیا ہو گیا ہے؟ نان سٹاپ شروع ہی ہو گئے ہو؟ ایک مذاق ہی تو کہہ رہا تھا۔ جی بالکل، نظر آ رہا ہے آپ کا مذاق، مشارف نے طنزیہ کہا۔ قاسم ڈھٹائی سے مسکرایا، اچھا چل جلدی کر، میں ذرا ملکہ زفت کو دیکھ کر آتا ہوں۔ قاسم نے مشارف کے کمرے کا رخ کیا اور اس نے چچا کے گھر کا۔ قاسم نے بیگ سے نیا سوٹ اور شوز نکال کر باہر رکھا۔ یہ سبز مہندی رنگ کا کرتا تھا اور ساتھ میں لٹھے کی سفید شلوار کے ساتھ نیروزی چپل تھی۔ یہ چیزیں لے کر وہ چھوٹے دولہوں کے کمرے کی جانب بڑھا۔ اندر جھانک کر دیکھنے پر وہ دونوں ہی اپنی تیاری کرتے ہوئے نظر آئے۔ دستک دے کر وہ اندر گیا۔ دونوں نے ایک ساتھ اس کی آمد کو نوٹ کیا۔ قاسم ان کو متوجہ پا کر بولا، لگتا ہے تیاری ہو رہی ہے۔ جی بھائی جان، مشارف بھائی نے کہا کہ جلدی سے تیار ہو کر چچا جان کے گھر پہنچ جائیں۔ قاسم نے اس کی بات سن کر سر ہلایا اور اپنا سوٹ اور جوتا سامنے میز پر رکھا۔ یار یہ میرا بھی چھوٹا سا کام کر دو۔ ابو ذر کو اپنا خدشہ درست ہوتا محسوس ہوا۔ ابو تراب نے ہی جواب دیا، جی بھائی بولیں، کیا کام کرنا ہے؟ قاسم نے مسکرا کر اپنی چیزوں کی طرف اشارہ کیا، زیادہ کام نہیں ہے، بس ایک بندہ سوٹ استری کر دے اور دوسرا شوز صاف کر دے۔ نیا شوز ہے، اب پالش تو کرنا نہیں، میں تب تک نہا لیتا ہوں۔ ابو ذر نے ابو تراب کی طرف دیکھا، وہ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ جاؤ تیاری کرو، ہم ابھی دے جاتے ہیں۔ قاسم ان دونوں کی فرما برداری پر کھل کر مسکرایا، چلو پھر چلتا ہوں، کمرے میں پہنچا دینا یہ۔ ابو تراب نے محض سر ہلایا۔ قاسم کے جانے کے بعد ابو ذر پھٹ پڑا، دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ یہ دوسرے مشارف بھائی ہیں، ہماری کوئی قدر ہی نہیں، ہم بھی تو دولہے ہیں۔ ابو ذر نے منہ بسورا، تو دولہوں کے سینگ ہوتے ہیں یار، وہ ہمارے مہمان ہیں، ان کی خدمت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، تم نہ کچھ کرو، میں دونوں کام خود کر دیتا ہوں۔ مشارف بھائی کے کپڑے بھی میں دھوبی کو دے آیا تھا، اب پھر لینے بھی جاؤں گا۔ ابو ذر نے نیا رونا رویا، تو ہم نہیں کریں گے تو ابا جی کریں گے ان کے کام، ہر وقت روتے رہتے ہو۔
ابو طراف نے چڑ کر ابو ذر کو جھڑکا۔ وہ قاسم کے شوز صاف کر کے اب کپڑوں پر استری کر رہا تھا، جبکہ ابو ذر اب چڑھ کر باہر جا رہا تھا مشارف کے کپڑے اٹھانے کے لیے۔ ہال کو گیندے کی لڑیوں سے سجایا گیا تھا۔ اس کی سجاوٹ سب نے مل کر کی تھی، مطلب کزنز، دوست، احباب نے مل کر۔ مشارف کی ضد تھی کہ اس کا نکاح تو سادگی میں ہوا تھا، تو ان کے نکاح پر ہلا گلا ضرور ہونا چاہیے، اس لیے سب بھی خوشی خوشی شامل تھے۔ وہ جیسے ہی تھک ہار کر تیار ہونے اپنے کمرے میں آیا، قاسم کو غیر تیار دیکھ کر بھنا گیا۔ تو ابھی تک تیار نہیں ہوا؟ میں باہر کا سارا کام ختم کر کے آ گیا۔ قاسم جو ٹانگ پر ٹانگ رکھے موبائل میں مصروف تھا، ہڑبڑا کر سیدھا ہوا۔ اس نے سفید شلوار کے ساتھ بنیان پہن رکھی تھی، بس قمیض استری شدہ ایک طرف پڑی تھی۔ مشارف پر قہر آلود نظر ڈالی اور پھر سے موبائل میں مصروف ہو گیا۔ مشارف نے اس کی بے نیازی نوٹ کی، لیکن پھر الماری سے کپڑے نکالنے لگا جو ابو ذر لٹکا گیا تھا۔ کپڑے نکال کر بیڈ پر پٹکنے اب تقریباً الماری میں گھس کر کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد تنگ آ کر منہ باہر نکالا اور بڑبڑایا، کہاں جا سکتی ہے، ساتھ ہی تو رکھی تھی۔ کمر پر ہاتھ رکھے وہ اب اپنے لباس کو گھورا تھا۔ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کون؟ کہاں چلی گئی؟ قاسم نے بنا سر اٹھائے اسے مخاطب کیا۔ یار بنیان نہیں مل رہی، کپڑوں کے ساتھ ہی رکھی تھی۔ قاسم نے چور نظروں سے پہلے اپنی پہنی ہوئی بنیان کو دیکھا، پھر اسے تسلی دی۔ دوبارہ دیکھو مل جائے گی، نہیں تو دوسری پہن لو، اور بھی تو ہوں گی نا۔ یہ کہہ کر اس نے ساتھ پڑی کھجور کا ایک دانہ اٹھا کر منہ میں رکھا۔ مشارف نے گھڑی پر وقت دیکھا اور باہر چلا گیا۔ قاسم کے لبوں پر کمینی سی مسکراہٹ رنگ گئی۔ مشارف تھپ تھپ کرتا پھر وارد ہوا، اس کو جوں کا توں بیٹھا دیکھ کر چلایا، یار تم یہاں کس خوشی میں گھونگھٹ نکال کر بیٹھے ہو؟ کب باہر درشن کروانے جانا ہے؟ سب کو ہی پتہ ہے کہ میرا دوست آیا اور دوست یہاں ذلیل بن کر بیٹھا ہے۔ قاسم اس کے بات پر بگڑ کر کھڑا ہوا۔ میں یہاں مہمان ہوں، تم سے پہلے تیار ہو کر کیا کروں؟ اور بار بار مجھے مت دیکھو، تمہاری بنیان میں نے نہیں پہنی۔ اور بس چوری پکڑی گئی۔ قاسم منہ کھول کر پچھتایا۔ مشارف چیل کی طرح اڑ کر آیا۔ وہ پہچان چکا تھا، بس الزام نہیں لگانا چاہتا تھا۔ یہ نہیں پتا تھا کہ وہ قاسم ہے جو یونٹ میں بھی مزے سے اس کی نیو شرٹس پہن لیا کرتا تھا۔ کب سے ڈھونڈ رہا ہوں، منہ سے پھوٹ نہیں سکتے تھے کہ تم نے پہن رکھی ہے اور تمہاری اپنی کہاں ہے؟ قاسم ہنستے ہوئے قمیض پہننے لگا، پھر ڈٹائی سے جواب دیا، میرے والی ذرا تنگ تھی، یہ مجھے اچھی لگی تو پہن لی۔ مر کیوں رہا ہے؟ جو میں نے اتاری ہے وہ پہن لے، کسی کو پتہ تھوڑی چلے گا۔ مشارف نے فوراً ناک بند کی، منہ توڑنے کو مکہ لہرایا، لیکن وہ صاف خود کو بچا گیا۔ اب ہنستے ہوئے بے دریغ اس کا کلون استعمال کر رہا تھا۔ مشارف اس کو گالیاں دیتا دوبارہ الماری کا معائنہ کرنے لگا۔ بالآخر ایک عدد بنیان اس کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ اسی نوک جھونک میں دونوں تیار ہو کر زوبی کی طرف چل گئے۔ زوبی آنے والوں کو ہال کی طرف بھیج رہی تھی۔ خود وہ 32 کلیوں والے گھیردار فراک جس میں مختلف رنگ کی کلیاں تھیں، اس کے ساتھ چوڑی دار پاجامہ پہنے گھوم رہی تھی۔ پاؤں میں نازک سا خصہ تھا، گورے پیروں پر مہندی سے بنا گول ٹیکا کشش کر رہا تھا، ہلکا سا میک اپ کر رکھا تھا، ہاتھوں پر مہندی کا رنگ بہت تیز آیا تھا۔ وہ اس وقت دوپٹے سر پر ٹھیک کرتی اپنی امی کو جواب دیتی باہر آئی تو سین میں دونوں کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ مشارف کی آنکھوں میں قندیلیں روشن ہو گئیں۔ زوبی نے جھجکتے ہوئے دوپٹہ مزید سر پر جمایا۔ قاسم نے نظریں جھکا لی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہی زوبی ہے جس کے سامنے مشارف مجنوں بنا چپ کھڑا ہے۔ تینوں ہی کسی ایک پہلو بولنے والے کے منتظر تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ الفاظ گم ہو جاتے ہیں۔ کچھ لمحے یوں ہی سرکے تو قاسم نے مشارف کو ٹوکا دے کر کان میں تقریباً گھس کر طنز کیا، میاں رانجھے تم مجھے ملوانے آئے تھے بھابھی سے، ہوش میں آؤ۔ اتنا کہہ کر وہ انجان بن کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ مشارف بھی اپنی بے اختیاری پر تھوڑا شرمندہ ہوا۔ اسے پتا تھا قاسم نے جو ابھی فرما برداری دکھائی ہے بعد میں اتنا ذلیل بھی کرے گا۔ اس نے چپ کو توڑ ہی دیا، ان سے ملو زوبی، یہ میرا وہی دوست ہے جس کا میں نے تم سے ذکر کیا تھا۔ قاسم وجاہت، اس نے غصیاہٹ دور کرنے کو لفظوں کو کھینچا، اور قاسم یہ میری دوست، میری کزن اور اب میری منکوحہ زباریہ ہیں، تعارف کی محتاج تو نہیں ہے ان کی ہستی۔ خیر۔ قاسم نے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، وہ مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ دونوں نے سلام کا تبادلہ کیا۔ قاسم کو اس کی ہستی میں غرور اور اعتماد جھلکتا ہوا نظر آیا۔ مشارف اس کا دیوانہ تھا تو سچ میں تھا۔ وہ جس طرح دوپٹے میں خود کو سمیٹے ہوئے تھی اور جس طرح اپنے مہندی والے ہاتھ چھپا رہی تھی، وہ جان گیا تھا کہ وہ ایک باحیا اور با کردار لڑکی ہے۔
جو اپنی سجاوٹ کسی غیر کو دکھانا پسند نہیں کرتی۔ قاسم نے نظروں کا رخ مشارف کی طرف کیا اور کہا، جی بالکل، میں پہچان گیا ان کو تمہارے دیکھنے پر ہی۔ سوری بھابھی، آپ کا گفٹ اب اس کھامڑ کے گھر پر ہے، یہ آپ کو دے جائے گا۔ مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ مشارف اس کی بات پر کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ زوبی بس ہلکا سا مسکرا دی۔ قاسم کو حوصلہ ملا تو وہ مزید گویا ہوا، میں نے سنا تو تھا آپ بولتی بھی ہیں، اور مشارف کی بولتی اگر کوئی بند کروا سکتا ہے تو وہ آپ ہیں، ایسا نہیں ہے کیا؟ اب کی بار زوبی بھی کھل کر مسکرائی۔ جی آپ نے ٹھیک سنا ہے، میں بولتی بھی ہوں اور بولنا بند بھی کروا دیتی ہوں۔ فی الحال تو آپ لوگ باہر چلے نا، ہال کی طرف، مہمانوں کو خوش آمدید کہنا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا اور ہال کی طرف اشارہ کیا۔ مشارف تو اس کے انداز پر اش اش کر اٹھا تھا۔ اس نے جس اعتماد سے جواب دیا تھا اس کے لیے اتنا کافی تھا کہ وہ اب رشتے کو قبولنے لگی ہے۔ ہاں بس چلتے ہیں، میں زہیب کا پتہ کرنے آیا تھا، وہ کمرے میں ہے یا اسے بھی ہال پہنچا دیا گیا ہے؟ مشارف کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ زوبی کے پلو سے بن جاتا۔ قاسم اس کی حالت دیکھ کر دل ہی دل میں ہنس رہا تھا۔ جی وہ بھی جا چکے ہیں، بس میں امی کا انتظار کر رہی تھی، وہ باہر رہتے ہیں تو ہم بھی پہنچ جائیں گے۔ لیں وہ بھی آ گئی۔ مشارف کو غش آتے آتے رہ گیا، اتنی عزت اور وہ بھی مشارف کو دی جا رہی تھی۔ قاسم کی بدولت ہی صحیح مل تو رہی تھی، ورنہ تو کون میں خواہ والی حالت ہونی تھی۔ چچی جان سے قاسم کو ملوا کر پھر اکٹھے ہی وہ مہندی ہال میں پہنچے۔ ہر طرف رنگوں کی بہار تھی، کہہ کے ابھر رہے تھے، چھوٹے بڑے سب چمکتے ہنستے مسکراتے چہروں کے ساتھ محو گفتگو تھے۔ مشارف کے ہاتھوں میں کھجلی ہوئی، اس نے موبائل نکال کر زوبی کو ٹیکسٹ بھیجا۔ وہ جو ادھر ادھر تتلی بنی پھر رہی تھی، موبائل کے وائبریٹ ہونے پر اس کو دیکھا۔ مشارف کا میسج دیکھ کر اس نے کھولا تو لکھا تھا، یہ کیسا لباس پہنا ہے، متنجن لگ رہی ہو۔ اپنے لباس کو سویٹش سے ملتا دیکھ کر اس کا پارا بلند ہونے لگا۔ اس نے غصے والی ایموجی کے ساتھ لکھ بھیجا، تمہیں کیا متنجن لگوں یا چائنیز رائس؟ مشارف پڑھ کر مسکرایا۔ اس نے دیکھا قاسم ڈی جے کے پاس کھڑا ہے تو موقع کو غنیمت جان کر بات کرنا شروع کی۔ نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر پھر لکھ بھیجا، کھانے کو دل کر جائے تو کھانے دو گی؟ زوبی نے سلائے نیچے کر کے پیغام پڑھا اور بھنویں سکیڑیں۔ اس نے حیران ہونے والا ایموجی بھیجا اور اس کے نیچے لکھا، میں تمہیں کھانے والی چیز لگتی ہوں؟ دماغ ٹھیک ہے نا مشارف مصطفیٰ؟ مشارف نے کہہ کا گلا گھونٹا اور جلدی سے معصوم بنتے ہوئے لکھا، تمہارا تھوڑی نام لیا ہے، میں تو متنجن کھانے کا کہہ رہا تھا، ویسے چائنیز رائس بھی میرے پسندیدہ ہیں۔ زوبی اس کی چالاکی سمجھ کی سر ہلایا جیسے کہہ رہی ہو، آپ آئے نا لائن پر، جو کھانا ہے بعد میں کھانا، ابھی چلو مہندی لے آتے ہیں سب ساتھ مل کر، ٹھیک ہے؟ زوبی نے لاسٹ میسج بھیج کر موبائل کو اپنے پاؤچ میں رکھ لیا اور کزنز کی طرف بڑھ گئی۔ مشارف جو دور سے دیکھ رہا تھا وہ سمجھ گیا کہ اب بات نہیں کرے گی۔ منہ بنا کر پیغام کھولا، پڑھ کر لکھ بھیجا، اوکے پھر مکر نہ جانا اس بات سے، تم چلو میں بھی آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ قاسم کی طرف گیا، اسے زوبی کا حکم نامہ سنایا، پھر اسے ساتھ لے کر گھر گیا۔ زوبی نے میسج دیکھا اور مسکرا دی۔ کزن کے ساتھ مل کر زخرف کو پہلے اسٹیج پر لا کر بٹھا دیا گیا تھا کہ وہ اس سب سے لطف اندوز ہو سکے۔ پیلے جامے وار شرارے کے ساتھ گھٹنوں سے تھوڑا اوپر پیلا ہی کامدار فراک تھا، دوپٹے پر سبز موتی اور ستاروں کے کام والی پٹی بنی ہوئی تھی، اس کے کنارے پر گولڈن اور سبز بینڈز لگے ہوئے تھے۔ ایک ہاتھ میں پیلی اور دوسرے ہاتھ میں سبز ہری چوڑیاں تھیں۔ نیوڈ میک اپ کے ساتھ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ وہ کبھی سر اٹھا کر دیکھ لیتی تھی، وہ دوستوں کے جلوں میں تھی۔ زوبی خاموشی سے باہر چلی گئی۔ ان سب نے زہیب کے ساتھ مہندی کی انٹری دینی تھی۔ ڈی جے نے ہلکی مدھم آواز میں میوزک لگا رکھا تھا جس پر منتخب کردہ گانے بار بار بج رہے تھے۔ ان سب کو متوجہ کیا دھماکے دار دلہا والوں کی انٹری نے۔ سب سے پہلے زوبی مہندی کا سجا ہوا تھال لیے آگے آئی۔ اس نے اب کانوں میں بالے اور ہاتھوں میں گجرے پہن رکھے تھے۔ سب کزنز کو گجرے زہیب کی طرف سے پہنائے گئے تھے، یہ ان کا مہندی پر نیک تھا۔ اس کے بعد محلے کی لڑکیاں اور کزنز مہندی کی سجی ٹوکریاں اور دیے لے کر پہنچی۔ زوبی نے یہ سب نیچے کارپیٹ پر خاص ترتیب سے رکھ دیا۔ ان کے بعد لڑکوں کی باری تھی۔ ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑا ڈالتے ہوئے مشارف اور قاسم آگے تھے اور ان کی پیروی کرتے ہوئے ابوذر اور طراف کے ساتھ دوسرے کزنز پیچھے تھے۔ دوستوں کے درمیان ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ زہیب بھی تھا۔ زہیب کو اسٹیج پر زخرف کے ساتھ بٹھا کر باقی سب بھنگڑے ڈالتے رہے۔
ڈھول کی تھاپ پر رقص کرتے کرتے جب تھک گئے تو ان کو ایک طرف بٹھا کر قاسم اور مشارف کا مشترکہ ڈانس شروع ہوا، اور یہ تقریباً سب کے لیے سرپرائز تھا۔ ڈی جے نے بیس بڑھا دی، قاسم نے لال چنری کو سر پر ایسے لے لیا جیسے دوپٹہ ہو، مشارف نے البتہ گیٹ اپ چینج نہ کیا۔ آج ہے سکائی، سن لڑکی کے بھائی، ذرا ناچ کے ہم کو دکھا، کڑی کی طرح نہ شرما، اوئے تو میری گل من جا، تو میری گل من جا۔ قاسم نے اس پر پرفارم کرنے میں کاجل کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ سب کا ہنس ہنس کر اور تالیاں پیٹ کر برا حال تھا۔ مشارف کی باری تھی، اس نے اپنا رخ زوبی کی طرف کر لیا۔ سب کو نچاؤں، نچ نچ کے دکھاؤں، آ مجھ کو گلے سے لگا، منڈے سے ذرا آنکھ ملا، اوئے تو میری گل من جا۔ بظاہر وہ گانے پر ناچ رہا تھا، لیکن اس کا مطلب قاسم اور زوبی سمجھ رہے تھے۔ سامنے بھی زوبی تھی، گھور کر دیکھا تو مشارف مسکرایا، وہ بھی ٹھیٹ بنی تالیاں بجا رہی تھی۔ ان کے بعد ابو ذر اور ابو تراب کی باری آئی، ان دونوں نے اس گانے پر پرفارمنس دکھائی۔ میں دیکھوں تیری فوٹو، سو سو بار کڑے، کہ اٹھ دے طوفان سینے وچ سو سو بار کڑے، تو سپنے میں آ ہی جاتی، تو نیند اڑا ہی جاتی، تو مل ایک بار کڑے۔ دونوں نے آج کل کی نوجوان نسل کی طرح بڑے انداز میں پرفارم کیا۔ پھپھو تو اپنے ہونہار دمادوں کو دیکھ دیکھ کر نہال ہو رہی تھیں، وہ بھی کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ دونوں مست لگے ہوئے تھے کہ مشارف نے میسج بھیج کر زوبی کو متوجہ کیا۔ گانے کے اگلے بول سب نے میری طرف سے تمہارے لیے غور سے سننا پلیز۔ زوبی کا موبائل وائبریٹ ہوا، اس نے اسکرین روشن کی اور پھر مشارف کا پیغام دیکھا۔ سر اٹھا کر مشارف کی جانب دیکھا جو بظاہر خود کو اپنے بھائیوں کی پرفارمنس دیکھنے میں مصروف ثابت کر رہا تھا، لیکن اس کی روشن آنکھوں کے دیے اس کا حال بتا رہے تھے۔ زوبی نے لیرکس پر متوجہ دی، دیوانہ تو نے کر دیا، ایسے تیرے بن اب رہ نہ سکوں، دل کی باتیں تجھے کہہ نہ سکوں، میری گڈ مارننگ تو ہے، میری گڈ نائٹ بھی تو، یہ دنیا رونق لگے، میرے لیے رائٹ بھی تو بن میری جان کڑے۔ وہ دونوں بڑے مزے سے پرفارم کر رہے تھے، سما بندھا ہوا تھا، جبکہ دنیا و مافیا سے الگ دو دل مل رہے تھے۔ زوبی کو اپنی پلکیں بھاری محسوس ہونے لگیں۔ مشارف آہستہ آہستہ اپنی محبت کی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا، وہ بھی اس کی طرف مائل ہونے لگی تھی۔ وہ خاموشی سے تہی کے پاس سے اٹھ کر زخرف کے پاس جا بیٹھی۔ مشارف کی نظروں نے اس کا تعاقب کیا، غیر محسوس انداز میں قاسم بھی نظر رکھے ہوئے تھا۔ مشارف ابھی بھی ادھر دیکھ رہا تھا کہ قاسم نے اس کی پسلی ٹھوکی۔ میں سب دیکھ رہا ہوں، مجھے انجان مت سمجھنا رانجھا جی، نظر لگاؤ گے کیا ان کو؟ مشارف نے فوراً اس کی طرف دیکھا اور ایک اس کی گودی پر لگائی۔ وہ ڈھٹائی سے ہنسنے لگا، تم نہ ہمیشہ بغیرت ہی رہنا، میری بیوی ہے وہ، نہیں لگتی نظر اس کو، الٹا حفاظتی حصار باندھتی ہیں میری آنکھیں۔ قاسم کہکا لگا کر ہنسا۔ وہ دونوں اپنی باری بھگت چکے تھے، اب کونے میں بیٹھے سافٹ ڈرنک پی رہے تھے۔ اس کے بعد مہندی لگانے کے لیے لائن لگ گئی۔ پہلے بڑے بزرگوں کو بلایا گیا، پھر ان کے بعد ینگ پارٹی کی باری آئی۔ مشارف نے ڈی جے سے فرمائش کر کے پرانا گانا ڈھونڈ کر لگوایا، دو دل مل رہے ہیں مگر چپکے چپکے، سب کو ہو رہی ہے خبر چپکے چپکے۔ کافی لوگ سٹیج پر ہلہ بول چکے تھے، کچھ خواتین صوفے کے پیچھے کھڑی تھیں۔ زوبی مہندی لگا رہی تھی کہ اس کے کانوں میں ایک رشتہ دار خاتون کی آواز پڑی جو کہہ رہی تھی، پتہ نہیں کیا آفت پڑی تھی کہ اتنی بڑی لڑکی کا اس کی عمر سے چھوٹے لڑکے سے نکاح کر دیا۔ بھائی خاندان میں لڑکیوں کی کمی تھی کیا؟ ایک سے بڑھ کر ایک حسن میں کمال رکھتی ہیں، کسی سے بھی کر دیتے۔ زوبی کا مہندی لگاتا ہاتھ کانپا، اس نے بڑی مشکل سے مہندی لگائی، ٹیشو سے ہاتھ صاف کر رہی تھی کہ دوسری آواز کان میں پڑی، نہیں بہن سنا تھا کوئی رشتہ نہیں لے رہا تھا، اسی لیے بڑے بھائی نے اپنے بیٹے کے لیے لے لی، جوڑی تو سستی ہے پر عمر کی تو بڑی ہے نا۔ اس سے یہی سنا گیا۔ سن تو زخرف بھی رہی تھی، اس نے اپنے مہندی والے ہاتھ سے زوبی کا ہاتھ پکڑنا چاہا کہ اسے سمجھائے، لیکن وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر نیچے اتر گئی۔ وہ تیز قدموں سے آنسو روکتی گھر کی طرف جا رہی تھی کہ مشارف جو اسی طرف آ رہا تھا اس کو تیز گام بنا دیکھ کر ٹھٹکا۔ وہ اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھ گئی، لیکن اس کی عقابی نظروں سے اس کی بھیگی آنکھیں بچ نہیں سکیں۔ اس نے حیران ہو کر اسے پکارا، زوبی۔ اس نے اسے پھر پکارا، لیکن وہ نہ رکی۔ اس نے مڑ کر اسٹیج کی جانب دیکھا، وہاں تو لگتا تھا کھیر بانٹی جا رہی ہے۔ اس نے زوبی کے پیچھے جانے کا سوچا اور اپنے قدم چچا کے گھر کی طرف موڑ لیے۔ زوبی نے روتے ہوئے گجرے نوچ کر نیچے پھینک دیے، ماتھے سے گوٹے کے پھول والی بندیاں بھی اتار کر پھینک دی، کانوں سے بالیں نکال کر دوسری طرف پھینکے۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں شیشے کے سامنے کھڑی تھی، دوپٹہ ڈھلک کر کندھے پر پڑا تھا۔
بے دردی سے آنسو صاف کر رہی تھی، کاجل بھی پھیل رہا تھا۔ مشارف بھی بنا آہٹ کے دروازے تک پہنچ چکا تھا۔ اندر کا منظر دیکھ کر وہ بھونج کر رہ گیا۔ زوبی کے ہاتھ چوڑیوں کی طرف بڑھے کہ مشارف ارے ارے کہتا آگے بڑھا۔ زوبی کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا اس نے زوبی کے ہاتھ پکڑنا چاہے تو وہ ہاتھ جھٹک کر دھاڑی۔ خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا تو منہ نوچ لوں گی تمہارا۔ مشارف نے لم بھیجے لیکن وہ ہنوز سمجھنے سے قاصر تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ اوپر سے آج وہ بڑے دنوں بعد شیرنی بنی کھڑی تھی، پھر بھی وہ ہمت کر کے بولا یار بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو، سب ٹھیک ہے نا؟ وہ اس سے 2 قدم دور کھڑا پوچھ رہا تھا۔ زوبی نے خاموشی سے چوڑیاں اتار کر ڈریسنگ پر پھینکنا شروع کر دیں۔ مشارف کی نظروں نے اس کی کانچ کی چوڑیوں کا تعاقب کیا جو ڈریسنگ ٹیبل سے نیچے گر کر دور جا پڑی تھیں۔ اس نے ایک کلائی خالی کر کے دوسری کلائی سے چوڑیاں کھینچنا چاہیں تو ایک چوڑی لگنے سے ہاتھ پر کٹ لگ گیا۔ اس کا خون دیکھ کر مشارف ہونا آگے بڑھا اور اس کا وہ ہاتھ کھینچا، زخم پر اپنے انگوٹھے کا دباؤ ڈال کر اسے ڈانٹا۔ دماغ خراب ہو گیا کیا؟ بتاتی کیوں نہیں، ہوا کیا ہے؟ زوبی نے اپنی نظریں زخم پر گاڑ دیں اور سسکی، پھر بولی یار کیوں امتحان لیتی ہو میرا؟ بولو نا میری جان، کیا ہوا؟ زوبی نے اپنی متورم آنکھیں اٹھائیں تو مشارف کا دل جیسے زخمی ہو گیا۔ اس کے ہاتھ کو جھٹکا دیا تاکہ بولے۔ انگوٹھا ہٹا کر دیکھا تو خون رک چکا تھا۔ سنی پلاس پڑا ہے تو 2 لگا دیتا ہوں، اور پلیز بولو کسی نے کچھ کہا ہے کیا میری ملکہ کو؟ الفاظ تھے یا کوئی مرہم، لیکن زوبی پھر بھی ہاتھ چھڑا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مشارف ہکا بکا رہ گیا۔ تم بتا رہی ہو یا میں جاؤں وہاں پوچھنے سب سے؟ یہ دھمکی کارگر ثابت ہوئی۔ وہ بالآخر روتے ہوئے بولی میں اسی لیے اس رشتے پر راضی نہیں تھی، مجھے پتا تھا سب میرا مذاق اڑائیں گے، کسی نے میری ایک نہیں سنی، سب کو میں پاگل لگتی تھی، آج میں اپنی نظروں میں ہی گر گئی۔ مشارف مجھ پر ترس کھایا گیا، مجھے کوئی نہیں لیتا تھا، اس لیے تایابو نے تمہارا نام جوڑ دیا میرے نام کے ساتھ، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ وہ اور بھی کچھ کہہ رہی تھی کہ مشارف نے اسے ٹوک دیا۔ کیا بول رہی ہو؟ کس نے کہا یہ سب؟ میں زبان کھینچ لوں گا اس کی جس نے یہ سب کہا تم سے۔ زباریہ اور بپھر کر بولی جاؤ یہاں سے۔ کس کی زبان کھینچو گے؟ یہی حقیقت ہے کہ میں بڑی ہوں تم سے اور یہ بے جوڑ رشتہ ہے، ختم کر دو اس کو بس۔ وہ جس طرح دھاڑ کر بولی تھی مشارف اس سے دگنا دھاڑا۔ بس چپ ہو جاؤ، دماغ خراب ہے تمہارا بھی اور لوگوں کا بھی، آج کے بعد رشتہ ختم کرنے کی بات نہ کرنا۔ ہماری جوڑی لوگوں نے نہیں بنائی، اللہ نے بنائی ہے، میں نے دعاؤں میں مانگا ہے تمہیں صبح و شام، وہ میری پاکیزہ محبت کو کیسے رد کر دیتا؟ وہ جو دلوں کے راز بھی جانتا ہے، وہ بہت عظیم ہے، بڑا مہربان ہے وہ زوبی۔ میں جو نہ جانے کب سے تمہارے نام کی مالا جپتا تھا اس کے سامنے، وہ کیوں نہ سنتا میری؟ تم جو سوچ رہی ہو غلط سوچ رہی ہو، تم میرے لیے ہی بنی تھی، مجھ سے پہلے آ گئی تو کیا ہوا؟ محبت میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، لوگوں کو مت سنو تم، کوئی بولے ایسا تو کہہ دینا مشارف کو اپنا کر میں نے اس پر احسان کیا ہے، اس نے مجھ پر یا میرے والدین پر احسان نہیں کیا۔ زوبی حق تک اس کو دیکھے جا رہی تھی، یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ جانتی تھی وہ پسند کرتا ہے اس کو، لیکن اتنی محبت کرتا ہے وہ یہ نہیں جانتی تھی۔ ایک سکون سا دل میں اترا تھا، اپنا آپ موت پر لگا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ یقین نہیں آ رہا نا؟ مجھے بھی نہیں آ رہا کہ میں نے یہ سب کیسے بیان کر دیا، کسی اور وقت کے لیے سوچ رکھا تھا، اب پھر سے کچھ سوچنا پڑے گا، بڑی ظالم ہو یار، مجھے لگتا ہے روز اظہار کروایا کرو گی، ہے نا؟ اس کا منہ ٹھیک کرنے کو وہ پھر سے اپنی بات پر آ گیا۔ وہ پھیکا سا ہنس دی، کاندھے پر رکھا دوپٹہ سر پر جمایا، کھسیاہٹ میں اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے، اسی لیے اب دراز کھول لی اور اس میں چوڑیاں رکھنے لگی۔ نہ رکھو ان کو، زوبی کا چوڑیاں رکھتا ہاتھ ٹھٹکا۔ چلو واپس پہنو، تمہارا سجنا سنورنا میرے لیے ہونا چاہیے، دوسروں کے لیے نہیں، اور ابھی تو میں نے دیکھا بھی نہیں تھا ٹھیک سے، سیلفی بھی رہ گئی ہماری، بہت بری ہو تم ملکہ عالیہ۔ اس نے خالی نظروں سے اس کو دیکھا، بولی کچھ نہیں۔ مشارف آگے بڑھا اور اس کی سبھی پیشانی پر محبت کی پہلی مہر ثبت کی۔ زوبی نے حیرت سے آنکھیں مزید پھیلا دی۔ مشارف اس کی کیفیت پر ہلکے سے مسکرایا۔ مجھے لگا اس کی ابھی ضرورت ہے تمہیں، یقین کرو تم وہ پاکیزہ حور ہو جو مجھے کسی نیکی کے بدلے میں ملی ہے، تمہاری ان آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ زوبی نے نظریں جھکا لی، اس کے چہرے کی لالی لوٹ آئی تھی، اس کی پلکیں لرز رہی تھی، وہ عجیب سی جھجک محسوس کر رہی تھی۔